بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ کون تھا تحریک لبیک پاکستان، کالعدم تحریک لبیک پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان ہونے والے معاہدے میں پاک فوج کی جانب سے گارنٹر کون تھا؟ مسلح افواج کا وہ شخص جو وردی میں تھا اور اس معاہدے میں گارنٹر کے طور پر موجود تھا۔ یہ ایک اہم ترین سوال ہے۔ اس اہم ترین سوال کا اور ایسے بہت سارے اہم سوالات کا کچھ کا جواب دیا ہے، کچھ چیزوں کو روکا ہے، کچھ اشاروں میں بتایا ہے مولانا بشیر فاروقی صاحب نے۔ بہت بڑا نام ہے مولانا بشیر فاروقی صاحب، اور وہ علماء کرام کہ جن کے حوالے سے ہر طرف احترام ہے ان کے خدمت خلق کے کام کی وجہ سے۔ مولانا بشیر فاروقی صاحب ان میں سے ایک ہیں۔ مولانا بشیر فاروقی صاحب کی ابھی تصویر آئی، ہم نے دیکھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے مولانا صاحب ملے، مفتی منیب الرحمان صاحب ملے، عقیل کریم ڈیڈی صاحب ملے اور کچھ لوگ ملے، اور اس ملاقات کے بعد ایک تصویر آئی۔ تصویر بھی بڑی سمبولک تھی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اس تصویر میں ہمیں اپنی وردی میں نظر نہیں آئے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ کرتا شلوار میں، شلوار قمیض میں ملبوس تھے، اور یہ جن حالات میں، جس معاہدے کے تناظر میں ملاقات جس سلسلے میں تھی، اس کے بعد یہ بڑی سمبولک تصویر تھی۔ تو یہ تصویر جو ہے یہ سامنے آئی، اور جن حالات میں آئی ان میں ہم نے یہ دیکھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا اہم ترین کردار تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب تک وہ میسج پہنچانے میں، کہ جس کے میں یہ کہا گیا کہ معاہدہ ہونا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، مسئلہ افہام و تفہیم سے حل ہونا چاہیے، طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جب پچھلی بار میاں نواز شریف کی حکومت تھی تو یہ دھرنے سے نمٹنے کے حوالے سے بات کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ نہیں، اپنے لوگ یا اپنے لوگوں پر طاقت کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اب کی بار افواج پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ یا ریاست اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، پہلے حکومت کے ساتھ نہیں کھڑی تھی، تو میسج اب بھی وہی تھا۔ ایک بات۔ دوسرا، بشیر فاروقی صاحب سما پر ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں آئے، بہت غور سے دیکھنے والی چیز تھی۔ کچھ چیزیں انہوں نے کھل کر بتا دی، کچھ چیزوں کو بشیر فاروقی صاحب نے اشاروں میں بتایا، اور کچھ چیزوں کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ مجبوریاں کیا ہیں، بعض چیزیں نہیں بتائیں۔ دیکھیے، ایک تو انہوں نے یہ خبر دی، بہت اہم خبر دی، کہ 10 روز کی پابندی ہے فریقین پر، 10 روز کی پابندی ہے کہ جن میں معاہدے کے نکات جو ہیں وہ نہیں بتائے جائیں گے، اس کے بعد سامنے آ سکتے ہیں۔ تو صاف بات یہ ہے کہ ان 10 روز میں اس معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے بہت کچھ ہوگا۔ ٹی ایل پی کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ معاہدے پر عمل درآمد ہو، اور ان 10 روز میں خاموشی اسی لیے ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ مثلاً 4تھ شیڈیول میں سے لوگوں کے ناموں کا نکلنا ہے، مقدمات کا واپس ہونا ہے، سعد رضوی جو ہیں ان کی رہائی کا معاملہ ہے، اور پھر ٹی ایل پی کالعدم ہے، یہ کالعدم ہٹنا ہے، واپس سیاسی دھارے میں شامل ہونے کی جو بات کی گئی تھی، اس سلسلے میں پیش رفت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں 10 روز میں نظر آئیں گی کہ ان پر بات ہوگی۔ بشیر فاروقی صاحب نے یہ کہا کہ پابندی ہے فریقین پر کہ 10 روز میں اس پر بات نہیں کی جائے گی، اس کے بعد اس کے نکات جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ عام ترین ہے۔ دوسری بات، ندیم ملک صاحب کی جانب سے پوچھا گیا کہ کیا ایک جانب آپ تھے ٹی ایل پی کے نمائندے، ایک جانب حکومت تھی، تو کیا مسلح افواج کی کوئی شخصیت یا یونیفارم میں کوئی شخصیت بطور گارنٹر تھی؟ تو بشیر فاروقی صاحب نے کہا کہ مجھ سے ہر چیز نہ پوچھیے۔ اس پر نہ انہوں نے ہاں میں جواب دیا، نہ میں جواب دیا۔ یہ جواب ایک اشارہ ہے میری رائے میں کہ کوئی گارنٹر ہے۔ تو انہوں نے کہا میں ہر چیز تو نہیں بتا سکتا، وہ ہنسے بھی اس پر اور کہا کہ میں ہر چیز نہیں بتا سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب ایک بات پر متفق ہیں، دونوں متفق ہیں ایک بات پر، کہ طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پیغام آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ہونے والی ملاقات میں ہمیں ملا، یہ پیغام آگے بھی گیا، اور بشیر فاروقی صاحب نے کہا کہ ان کی عمران خان صاحب سے کوئی بھی ملاقات اب تک نہیں ہوئی ہے، لیکن انہیں یہی پتا چلا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی طاقت کے استعمال کے حق میں نہیں ہیں، اور یہی بات عمران خان صاحب نے بھی بتائی کہ طاقت کے استعمال کے حق میں نہیں ہے۔ انتشار ہوتا ہے طاقت کے استعمال سے، اختلاف ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بشیر فاروقی صاحب نے کہا کہ وہ بھی طاقت کے استعمال کے حق میں نہیں ہے، یہ بات بھی ہمیں پتا چلی۔ ایک اور اہم ترین چیز تھی جو اس معاہدے کے حوالے سے سب سے اہم چیز تھی، وہ بشیر فاروقی صاحب نے بتائی۔
انہوں نے یہ کہا، یہ یاد رکھیے گا، انہوں نے کہا کہ معاہدے کے نتیجے میں ایسا کچھ طے ہوا ہے، معاہدے کے نتیجے میں ایسا کچھ طے ہوا ہے کہ ہم دیکھیں گے برسوں تک ٹی ایل پی سڑکوں پر نہیں آئے گی۔ معاہدے کے نتیجے میں ایسا کچھ ہوا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ برسوں تک ٹی ایل پی سڑکوں پر نہیں آئے گی، اس طرح کا مظاہرہ ہمیں دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ یہ بھی بشیر فاروقی صاحب نے بتایا، یہ اہم ترین تھا، کیونکہ وہ گزشتہ 11 دنوں کی صورتحال، شہریوں کا پریشان ہونا ایک طرف، املاک کو نقصان پہنچنا ایک طرف، رستے بند ہونا بھی ایک طرف، لیکن کچھ درجن کے قریب پولیس اہلکاروں کی شہادت ہے، دوسری جانب بھی جاں بحق ہوئے ہیں لوگ، جانی نقصان ہے، سینکڑوں کی تعداد میں دونوں جانب لوگ زخمی ہوئے ہیں اور بری طرح زخمی ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ کس معاملے پر ہوا ہے؟ یہ ہوا ہے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے پر۔ یہ بہت تشویشناک ہے کہ ایک ایسے ملک میں جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس میں یہ سب کچھ ہو، سامنے پولیس والے ہوں کلمہ گو، اس طرف مظاہرین ہوں کلمہ گو، جس حکومت کے سامنے جا کر مظاہرین ڈٹنے جا رہے ہیں، کھڑے ہونے جا رہے ہیں، کلمہ گو، جن لوگوں کے لیے رستے بند کر رہے ہیں، کلمہ گو، جو مریض ایمبولنس میں پھنسے گا، کلمہ گو، جو بچہ اسکول جانے سے رکے گا، کلمہ گو۔ ہم کن کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا نام نامی کلمے کا حصہ ہے، جن کے نام نامی کے بارے میں، جن کی شخصیت کے بارے میں یہ تکمیل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان کو اس کی اپنی ذات سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ ان کے اہل بیت اطہار بھی زیادہ محبوب نہ ہو جائیں، تب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایک ایسے ملک میں یہ سب کچھ ہوا ہے، بہت تشویشناک ہے، بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ لیکن بشیر فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ اس معاہدے کے نتیجے میں کچھ ایسا بھی ہوا ہے کہ یہ جو چیز ہے یا برسوں تک سڑکوں پر نظر نہیں آئے گی، اس طرح کا مظاہرہ برسوں تک سڑکوں پر نظر نہیں آئے گا، جو ایک اچھی چیز ہے۔ اس کے علاوہ بشیر فاروقی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اس بارے میں بھی بات کی جائے گی کہ جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں، ان کی جانوں کا جو نقصان ہوا ہے، اس کا حساب ہوگا، اس سلسلے میں کارروائی ہوگی، آگے بڑھے گی، ذمہ داران کا تعین کیا جائے گا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مشکل ہے ہر جگہ سیف سٹیز، بڑے شہروں میں یہ نظام مکمل نہیں ہے، چھوٹے شہروں میں درمیان میں رستوں پر یہ نظام مکمل نہیں ہے۔ تو کس طرح سے ثبوت سامنے آئیں گے، کس طرح سے چیزیں آئیں گی، کیا گولی مارنے والوں کے چہرے نظر آئیں گے، یہ بہت مشکل کام ہے، تو یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ لیکن بہرحال ان لوگوں سے بھی کہا جائے گا کہ اپنی صفوں میں سے ان لوگوں کو ڈھونڈ کر دیجئے جنہوں نے پولیس والوں کا قتل کیا ہے۔ ایک لمبا پروسیس ہے، لیکن یہ پروسیس مکمل ہونا چاہیے، وگرنہ اس پولیس فورس کے ساتھ جس کا مورال اتنا ڈاؤن ہوگا، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ ریاست کی رٹ قائم رکھنے کے لیے اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس پولیس فورس کا مورال واپس بلند کیا جائے۔ تو اہم ترین ہے کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ اچھا ہے کہ عسکری قیادت نے کردار ادا کیا ہے، سیاسی قیادت نے کردار ادا کیا ہے۔ کالعدم تحریک لبیک کے لوگ ہمارے اپنے بھائی ہیں، یہ واپس سیاسی دھارے میں شامل ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، تشدد کا راستہ رکتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ سب کچھ بہت پہلے ہو جاتا، ان قیمتی جانوں کے ضیاع سے پہلے، تو اچھی نہیں، بہترین بات ہو سکتی تھی۔ افسوس ہے کہ نہیں ہوئی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں۔